سورج یہ صرف دن کو چمکتا ہے، چاند صرف رات کو چمکتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں نے تمہیں دیا ہے لیلھا کا نہاریھا، یہ دن کو بھی چمکتا ہے رات کو بھی چمکتا ہے۔ یہ اس دین کا اعجاز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ دین میں نے تمہیں ایسے نہیں ہوا کہ رات کو میں محو استراحت ہوا، آرام کیا اور صبح دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا، ایسے نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، فرمایا یہ دین مجھے آگے پہنچانے میں اور یہ پیغام حق تم تک پہنچانے میں اتنی تکلیفیں ملی ہیں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو اتنی تکلیفیں نہیں ملی جتنی مجھے اکیلے کو ملی ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے نا، اس میں حضور کی ذات نہیں ہوتی، رسول اللہ کی ذات وراء الورا ہے، صحابہ کی ذات وراء اہل بیت کی ذات وراء آخری صف میں سے ایک بندہ کھڑے ہو کر کہہ دے مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو، یا کسی مہمان کو ہم باہر سے بلاتے ہیں، اس کو کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے، تو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس اتنی مثال سمجھانے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں ایسا لمحہ بھی آیا مجھ پر کہ مکے والوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سورہ انفال ہے، میں لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، فرمایا کچھ لوگ وہ تھے جو میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں، یا پھر دوسری یہ تھی کہ ہم ان کو کہہ دیں کہ آپ یہ دیس چھوڑ کر چلے جائیں۔ بھائی مکہ کس کا ہے؟ مکہ تو رسول اللہ کا ہے، کیونکہ زمین و زمان، لیکن انہوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اور کب کہا؟ جب حضور نے اس جگہ پر 53 سال گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی، رات کے پہر میں دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو دیکھا ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ کر ابو بکر سونے کے لیے عرض کی حضور میں تیار رہتا ہوں اور یہ 2 سواریاں بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، کبھی بھی وقت آ سکتا ہے، کبھی بھی حکم مل سکتا ہے کہ ابو بکر جانا ہے، حضور میں تیار۔ تو اس دین کے لیے حضور نے ہجرت بھی کی، پتھر بھی کھائے، اتنی تکلیفوں کے بعد پھر حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، ہاں اب جو دین میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ دن کو بھی چمکے گا اور رات کو بھی چمکے گا۔ فرمایا میرا دین دین موسیٰ پر اور دین عیسیٰ پر اور باقی دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، یہ دین ان سارے دینوں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے ممتاز نہیں ہے، غالب نہیں ہے۔ میرا دین جو پوری دنیا میں غالب رہے گا اس کی وجہ صرف جہاد ہوگی۔ اور پھر آپ غور کریں کہ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو میرے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں جاتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح کے وقت ان گھوڑوں کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے تیار ہو، آج ہم نے بدر جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اب اللہ ان گھوڑوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے سنیے گا قرآن۔ اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں نہیں بلکہ وہ جو ہنہناہٹ کی آواز آتی ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، کیوں ہنہنا رہا ہے؟ فرمایا اس کی رکاب میں ابو بکر صدیق پاؤں رکھ رہا ہے، عمر پاؤں رکھ رہا ہے، عثمان پاؤں رکھ رہا ہے، اور علی پاک کے تو کہنے ہی کیا ہے یار، کمال۔ قرآن کہتا ہے جب وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا سپیڈ میں ہے اور گھوڑے کو کیا پتا ہے کہ مجھے یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا نہیں، اس کو پتا ہے سواری کا یہ عالم ہے، سوار کا عالم کیا ہوگا یار۔ اب وہ جب گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کی سانس پھول رہی ہے، ہنہنا رہا ہے، اللہ اس کی قرآن میں قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ فلسطین جیت گیا ہے، لوگ کہتے ہیں فلسطین والے مار گئے ہیں، وہ تو زندہ ہو گئے ہیں۔ اس فلسطین کو گوگل کے اوپر سے ختم کر دیا گیا جس فلسطین میں امام الانبیاء نے 1.25 لاکھ انبیاء کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ اور پھر آواز کیا آ رہی ہے؟ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہم اتنا پوچھنا چاہتے ہیں، علم کے جو کوہ ہمالیہ ہیں، جو کہتے ہیں ہماری اتنی بڑی لائبریریاں ہیں،
اور جو کہتے ہیں ہمارے اتنے مرید ہیں، ہم ہاتھ باندھ کر ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ اسلام جنگ کا درس کب دیتا ہے، اس کے علاوہ ہم کبھی بھی جنگ کی بات، جو آپ لکھ کر دیں گے کہ اسلام جنگ کا درس تب دیتا ہے جب کسی کے پیر کے خلاف بات کرو، آپ ہمیں لکھ کر بتا دیں، ہم چھوڑ دیں گے، ورنہ ہمیں آپ اس آیت کا معنی بتائیں کہ ساری زندگی آپ قوم کو کہتے رہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ ہمارے مدرسے کو دیں، فطرانہ ہمارے مدرسے کو دیں، چندہ ہمارے مدرسے کو دو، یہ آیتیں تو آپ نے سنائی ہیں، لیکن یہ جو رب فرما رہا ہے فالموریات قدحا، فرمایا کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو میرے حبیب کے دین کی سربلندی کے لیے جب دوڑتے ہیں، ان کے قدم جب مٹی کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، اس سے جو آگ نکلتی ہے، اللہ فرماتا مجھے اس آگ کی قسم ہے۔ یہ سٹیٹس کب لگاؤ گے؟ آج دنیا میں اس سکالر کو زیادہ سنا جاتا ہے کہ کڑیاں نو شیر ڈیڈیکیٹ کیتے جاون، وہ کہتے ہیں یہ بڑے حضرت بہت اچھے حضرت ہیں، بڑی میٹھی، بڑی دھیمی، بڑی مناسب سی گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اب یہ بھی کوئی گفتگو ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا؟ گفتگو تو یہ ہے 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا اکیلا مرحب سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، یہ پوری خیبر کی زمین جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں، اور آگے سے شیر یزداں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بارے میں سب یہ جانتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ آگے سے آواز آتی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جب ہم شکار کو دبوچ کر ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آواز آتی ہے یہ حیدر کرار ہے۔ تیسرا پھر اللہ فرماتا فالمغیرات صبحا، وہ صبح صبح کے وقت جاتے ہیں تاراج کر دیتے ہیں، یعنی تخت الٹ دیتے ہیں۔ حق کا ساتھ اور حق کی بات کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے ہو تو زبانی کافی ہے۔ کبھی کہا جی نون لیگ والوں سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، کبھی کہا پی ٹی آئی والوں سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، کبھی کہا زرداری سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، میں کہا ٹریا جاندہ نہیں ہے، تو کہتے ہو عاشق رسول؟ عاشق رسول یہ ہے کہ 85 سال کی عمر ہے مادی بن کرب کی، اور سامنے والا کہتا ہے جناب آپ میرے ساتھ لڑیں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں لڑائی بات کی بات ہے، اپنی بان ٹنگ کے نا مادی بن کرب فرمانن جب ماں دا دودھ پیتا ہی تے پہلے گھوڑے دی پوچھل چھڑا کے بکھا چھاڑ۔ ہم کہتے ہیں نون لیگ والے اعلان جہاد کریں، ہم سب سے پہلے جائیں گے، کریں، موقع ہے، تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، موقع ہے، شاید تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم آگے چلیں گے، ہم فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں۔ جڑا بندہ اے کہندا ہے کیویں جاواں گے، سمجھ لینا انہوں نفاق دی ہوا لگی ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جائیں گے یہ، اور اللہ کی قسم ہے یہ جو بیٹھے نا یہاں داتا صاحب کے ماننے والے، غوث پاک کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے، بابا فرید کے ماننے والے، شہنشاہ نقشبند کے ماننے والے، ممتاز قادری کے ماننے والے، اور پھر وحیل شعر کے ماننے والے، خدا کی عزت کی قسم ہے یہ اتنی دلیر اور یہ اتنی غیرت مند قوم ہے کہ اگر آج جی ایچ کیو والے کہیں جی ہم بیزی ہیں ہم نہیں جا سکتے، البتہ بارڈر کھول رہے تو آپ کو فیروز پور روڈ سے سائیکلیں چلا کر جہاد کرنے والے نظر آئیں گے۔ میں جانتا ہوں، میں اس قوم کو جانتا ہوں جس قوم کو حضرت امیر المجاہدین نے تیار کیا ہے، سائیکلوں والے بھی آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد جو پیدل ہیں وہ بھی رقص کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، بھائی ہم بھی جا رہے ہیں۔ اور اگر ان میں کوئی معذور ہے میں بتاتا ہوں، اگر کسی دی لات ٹھیک نہیں تو انجن، ہاں ہم آپ کو کہتے ہیں جی ایچ کیو کا بیریئر اٹھائیں، گلاب کے پھول لے کر ہم کھڑے ہوں گے، آپ اعلان جہاد کریں، تسی اگے اگے نہیں لگنا، اگے سانو لاؤ اسی لگن استے تیار ہیں۔ آپ کریں تو ہم آپ سرحد پر پہرا دیں، ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، آپ سرحد پر پہرا دیں، اسرائیل ساڑھے حوالے کرو، ٹکڑوں میں نہ تقسیم کر دیا تو کہنا لبیک علیہ نہیں ہے، یار کمال والی بات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول
سے ملا ہوں جنہوں نے 65 کی جنگ لڑی ہے. آپ ان بندوں سے پوچھیں جنہوں نے 47 کی جنگیں لڑی ہیں. 17 لاکھ قربانیاں قادے سے دیتیاں خالی مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کے لیے, خالی 11ویں کے لیے دی ہیں, خالی 12ویں کے لیے دی ہیں, خالی چیلم کے لیے دی ہیں. یہ قربانیاں کسی اور مقصد کے لیے نہیں دی. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پاکستان پوری دنیا کی امامت کرے گا. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جس مسئلے میں پاکستان ہاں کر دے گا ساری دنیا کو ہاں کرنی پڑے گی. تیار بیٹھی ہے, باقی کہتے ہیں جی تانوں فلانی چلانی آندی تے فلانی فلونی نال کچھ نہیں ہوندا. ایمانی جذبہ مضبوط ہو غلیلاں بھی چل پیندیاں نے. ہاں, اور قوم لبیک کی تاریخ سے واقف ہے. فیض آباد سے لے کر وزیر آباد تک واقف ہے. ایک طرف پوری مشینری تھی اور ایک طرف صرف صدا تھی لبیک. اقبال کہتا ہے رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. اب اسلام امن کا درس دیتا ہے جی, اب کس کا درس دے رہا ہے؟ جہاد کے لیے تیار ہو. آپ کے پاس اسباب نہیں ہے. میں کہا بچے ادھر آتے ہیں اسباب دا بھی مسئلہ حل کر. ایک وقت تک اسباب چلتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے مسبب الاسباب ہوتا ہے. پیاس لگی ہو تو پیاس کس سے بجھتی ہے؟ لیکن امام حسین نے تو نہیں مٹائی. فرات ایسے بہ رہی ہے, یعنی ادھر کربلا ہے ساتھ ہی فرات بہ رہی ہے. تو امام حسین نے پانی نہیں مانگا, حالانکہ پیاس لگی ہوئی ہے. پانی نہیں مانگ رہے, پانی نہیں طلب کر رہے. پوچھا جی پانی کیوں نہیں؟ فرمایا حضور سے وعدہ ہوا ہے افطاری حوض کوثر پہ کریں گے. یہ صاحب تاریخ الخمیس نے لکھی یہ بات, اور امام شامی نے لکھی, درجنوں نہیں سینکڑوں محدثین نے لکھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد والے دن حضرت سعد کو سامنے بٹھایا اور ایک تھیلی میں تیر ہیں, اور رسول اللہ خود اپنے دستے مبارک سے, وہ رسول جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے, حضور خود تیر نکال رہے ہیں اور دے رہے ہیں تیر. اور اسلام میں پہلا تیر حضرت سعد نے چلایا ہے, پہلی تلوار حضرت زبیر نے چلائی ہے, پہلے شہید حضرت خبیب بن عدی ہے. حضرت سعد کو حضور تیر دے رہے ہیں اور سعد کہہ رہے ہیں ارمے چلاؤ, فدا کا ابی و امی, تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. کوئی بندہ بتا دے کہ حضور نے فرمایا تو تسبیح پڑھ تیرے تے میرے ماں باپ قربان. میں تینوں جدوں ہی ویکھیا تو رکوع چ ہونا ہے, تیرے تے میرے ماں کسی کے لیے نہیں ہے. حضرت سعد کہتے ہیں تیر جب میں نے چلایا, اب وہ حضور دیکھ رہے ہیں جدھر تیر سیدھا تیر جا رہا ہے, جو ہی تیر جا کر ہدف پر لگتا ہے نا آگے ٹکڑے ہوتے ہیں اور دشمن دین کا گرتا ہے. حضور مسکراتے ہیں اور حضور کہتے ہیں سعد میرے ماں باپ قربان. اور یہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے. تم امن کی باتیں کرتے ہو, یہاں کہتے ہیں ہم امن کے دائی ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بچہ جو ہے وہ پاکستان میں بیمار نہ ہو, اس لیے ہر گھر میں پولیو کی ٹیم پہنچتی ہے, پھر اس کے اوپر سروے کرنے والی ایک ٹیم ہے. میں نے کہا پولیو کے قطرے پلا رہے ہو ان بچوں کو, تو جن بچوں کے جسم بموں کے ذریعے اچھلتے ہیں وہاں تمہاری ٹیمیں کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیا وہ بچے نہیں ہیں یا وہ صرف تمہارے بچے نہیں ہیں؟ یہاں کہتے ہیں ہر بچے کو پولیو کا قطرہ پلانا ہے تاکہ کوئی بچہ بیمار نہ, اور وہاں کہتے ہیں ہر بچے کو مارو تاکہ نسل ہی ختم ہو جائے. اسرائیل دہشت گرد ہے, بھارت دہشت گرد ہے, ٹرمپ دہشت گرد ہے, مودی دہشت گرد ہے, اور اس کے جتنے حمایتی ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں. اب حضرت کرم ہونا چاہیے, یہ چھوڑیں جی ساڑھے کو اسلحہ نہیں تو جنگ کے میں لڑیں گے, نہیں. حضرت سعد کہتے ہیں ہوا یہ کہ تیر کچھ ٹوٹے ہوئے تھے,
اور سبل الہدی میں ہے، فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے 1000 تیر چلائے۔ تیر جہاں سے شروع ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پر ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ٹوٹے ہوئے پر تھے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں جب تیر ایسے چھوڑ دیتا تھا، تیر چلا گیا دشمن کے سینے میں پیوست ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر مجھے وہی تیر پکڑاتے ہیں، یہ لو چلاؤ۔ بھائی اپنی شاید بندے نو اندھیرے چ بھی پہچان لیندا ہے میری ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ تیر پکڑا تو میں نے دیکھا یہ تو ٹوٹا ہوا پر والا، یہ میرا ہی تیر ہے۔ حضور نے فرمایا چلاؤ چلاؤ جلدی کرو۔ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی تیر چلایا، تھوڑی دیر کے بعد وہ تیر ایسے، پھر میں نے دیکھا ترکش کے اندر تیر کم ہو رہے ہیں، سرکار نے پھر مجھے تیر دیا، پھر وہی تیر۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اپنا اپنا کام کرو، تمہارا اپنا کام ہے، تمہارا کام ہے بھیجنا، ہمارا کام ہے واپس لوٹانا۔ یہ اثر بھی عشق احمد سے زباں میں آ گیا۔ فرمایا اے کیوں سوچ رہے ہیں تیر کیویں آ رہا، تیر تو سامنے کھڑا ہے، ہم سورج کو آواز دیں سورج آ جاتا ہے، چاند کو آواز دیں چاند آ جاتا ہے۔ یہ اثر بھی عشق احمد سے زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا۔ تو اسباب کی کوئی ٹینشن نہیں، بس ایک باری اعلان ہوئے، سائیکلاں موٹر سائیکلاں گڈیاں کاراں مزدے ریڑے این جدوں جان گے نا جی تو اللہ فرماتا ہے یہ جو اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، اگے آگے جدوں ساڈا وڈا جڑا سالار ہے چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم صاحب کہتے ہیں سید بھی ہیں، شاہ جی اسی تو منت ہی کر سکتے ہیں تواڈے اگے، اسے منت کر کے کہنے ہیں تسی اگے لگو، تسی آرڈر لاؤ، تانوں حضور دی جڑی ہے قوم ہے نا حضور دے غلام تانوں مایوس نہیں کرن گے انشاءاللہ۔ تے مرتے اونج بھی جانا ہے، مرتے اونج بھی جانا ہے، تے او مرنا کیسا ہے جی کہ قیامت تک دنیا کہتی رہے او سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد پاکستان کا ایک جرنل آیا تھا جس نے بیت المقدس واپس لے لیا تھا۔ قیامت تک دنیا کہتی رہے او ایوبی تو بعد، او نور الدین زنگی تو بعد، او سلطان محمد فاتح تو بعد، او التمش تو بعد، پاکستان چو ایک سپہ سالار نکلیا سی جنہیں نیتن یہودی گردن لا کے رکھ چھڈی سی۔ اس لیے اب اور کوئی تقریر نہیں ہے جی، اب تیاری کریں، اگر کوئی ایسی آواز کانوں میں پڑ جائے، دن کو پڑھے شام کو پڑھے رات کو پڑھے، تیاری رکھیں اپنی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں آپ تمام حضرات سے دس بستہ کھڑے ہو کر میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں، ہاں کہ یہ آرزو رکھیں یا اللہ ہمیں موقع عطا فرما دے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر فلسطین کے لیے جان کی ضرورت ہوگی جان پیش کریں گے، بچوں کی ضرورت ہوگی بچے پیش کر دیں گے، مال کی ضرورت پڑے گی مال پیش کر دیں گے، جائیداد کی ضرورت ہوگی جائیداد پیش کر دیں گے، اور اگر فلسطین کے لیے اپنے گردے پیش کرنے پڑے میں سب سے پہلے اپنے گردے بھی ہمارے گردے بھی حاضر ہیں، ہمارے پھیپھڑے بھی حاضر ہیں، ہمارا دماغ بھی حاضر ہے، اور فیصلہ یہی ہے کہ اسرائیل کی ٹھکائی کے دنال ہونی ہے جہاد دنال، ٹھکائی کے دنال ہونی ہے جہاد دنال، الجہاد الجہاد۔